ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جنت کا خواب دیکھنے والوں، جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی، اور ایمان پر خاتمے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا لوگوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی کپڑے نکال لیتا ہے؟ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، اور چھتری کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ فیشن کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم پھر جنت کے خواب دیکھ رہی ہے، اور وہاں 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث امام سفیان ثوری کا استاد کہتے ہیں موت کے آخری جس دن موت آنا تھا اس دن زندگی کے آخری دن رو رہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ، جس کی 50 سال تک یہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی اس کو اپنے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ اس جملے کو سن کے کڑکڑ کڑکڑ کر کے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور جوانی میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاٹھی لے کر، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی کہ جب میرے استاد کو ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا؟ یہ حضرت امام، بہت بڑے امام فقہ کے، اپنی کتاب مدخل میں نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے پوری زندگی ایمان بچا بچا کے رکھا، بہت بچایا، ایمان بہت بچایا، جب موت کا وقت آتا ہے صاحب مدخل لکھتے ہیں کہ شیطان اس کی ماں اور اس کے باپ کی شکل بنا کر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے، بس ایک شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ شکل ہے شکل مصطفیٰ جان رحمت۔ حتیٰ کہ خواب میں بھی شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ کدھر ہے وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ارے وہ شیطان جو سب کی شکل بنا لے، وہ کیا شکل بے مثال ہے کہ شیطان ہزار اختیارات کے باوجود شکل مصطفیٰ خواب میں بھی نہیں بنا سکتا۔ اس شکل مصطفیٰ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، لک پتر فی الوجہ الاجمل خط حال معذلف عبر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اس شکل کو شیطان بھی اپنی شکل، وہ اس شکل میں شیطان کبھی، کیا بے مثلیت ہے ہمارے آقا کی۔ صاحب مدخل لکھتے ہیں شیطان ماں کی شکل باپ کی شکل بنا کے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے، اور ماں باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے عیسائی ہو جا، کرسچن عیسائی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ عیسائی ہو کے مرا تو بہت آرام میں ہے، یہودی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ یہودی رہ کر کے مرا تو بہت آرام میں ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف موت کی تکلیف ہے، ایک طرف موت کی شدت ہے، اور ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں شیطان آ کر کے اس کو ورگلا رہا ہے، کیسی کٹھن گھڑی ہوتی ہوگی۔ آسان ہے ایمان پہ مرنا؟ بچوں کا کھیل ہے ایمان پہ مرنا؟ نہیں میرے بھائی، اگر ایمان پہ مرنا آسان ہوتا تو غوث پاک جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے؟ اتنا آسان؟ ہم نے تو بس دین کو کھیل بنایا۔ میں جلدی سے پڑھوں، کچھ لوگ ہیں دنیا میں ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنے والے، ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر مریں گے تو کافر ہو کے مریں۔ نمبر 2، سنت رسول کو جان بوجھ کے ترک کرنے والے اور سنت کے مخالفت میں بدعت کا
کو رواج دینے والے. کتنی بدعت ہے تمہارے معاشرے میں میرے بھائی. میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرا انداز ہی ایسا ہے, مجھے معاف کریں. ویسے آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بدعت ہے. شادی کے موقع پہ ڈی جے بجانا. بھائی جو چیز سنت کی مخالفت میں آئے گی وہی بدعت ہوگی. بدعت کی اس سے جامع تعریف شاید ہم نہیں کر سکتے کہ بدعت کہتے اس کو ہیں جو سنت کو مٹانے کے لیے ایجاد کی جائے, تاکہ 1857 کے بعد کے آنے والے مولویوں کو بھی ہوش آئے کہ ہر چیز پہ بدعت کی رٹ نہ لگایا کرو. یہ جو کہتے ہو نا کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے, تو پھر آج جناب کے وجود کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کس کورٹ سے ہم لائیں یہ لکھوا کر کے کہ اگر حضور کے دور میں جو ہے جو نہیں تھا وہ سب بدعت ہے. بدعت جسے دلالت کہا گیا ہے, گمراہی کہا گیا ہے, جہنم میں لے جانے والی چیز کہا گیا ہے, اس کی جامع تعریف فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں جو چیز ایجاد کی جائے گی اس کو بدعت کہا جاتا ہے. ورنہ یہاں تو بزرگوں کے مزار پہ چادر چڑھانے کو بھی کہا, یہ بھی گمراہی ہے. میں نے کہا اگر مسلم کی حدیث سے بتا دوں کہ صحابہ نے چادر چڑھائی تھی رسول اللہ کے مزار پر, تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اٹھائیے نا مسلم شریف, حدیث کے الفاظ ہے قطیفۃ الحمراء. بردہ بھی چادر کو کہتے ہیں, قطیفہ بھی چادر کو کہتے ہیں. بردہ سادی چادر کو کہتے ہیں اور قطیفہ بیل بوٹے والی چادر کو کہتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی کے مزار پر بردہ نہیں چڑھائی گئی, نبی کے مزار پر قطیفہ چڑھائی گئی, یعنی جس چادر پر بیل بوٹے بنے تھے ہمارا سرخ رنگ کی چڑھائی, سبحان اللہ, سرخ رنگ کی چڑھائی گئی. ہاں اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ چڑھائی اندر گئی یا چڑھائی اوپر گئی. باقی اگر اندر بھی چڑھائی گئی تو بھی آپ کامیاب نہیں, اور اوپر چڑھائی گئی تو آپ بھی کامیاب نہیں, اس لیے کہ نہ آپ اوپر چڑھاتے ہو نہ آپ نیچے چڑھاتے ہو. لیکن بہرحال چادر کا چڑھانا صحابہ سے ثابت ہو گیا. اب اپنے اپنے ذوق کی بات ہے, اگر اوپر چڑھانا ہو تو اوپر چڑھا لو, نیچے چڑھانا ہو تو نیچے چڑھا لو, مگر چڑھا مت کرو. چڑھانے کی بات ہے, چڑھنے کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ, بس اتنی سی بات ہے. سبحان اللہ. اگر آپ سیاہ ستہ پر بہت ناز کرتے تو ہم سیاہ ستہ سے پیش کریں. جس چادر پر اس کے کنارے پر ریشم کا کام ہوتا ہے, بیل بوٹے بنے, اس کو قطیفہ کہتے. چیک کیجئے لغت, لغت تو کوئی مسلک کی نہیں ہوتی نا, لغت تو بن مسلک کی ہوتی. جیسے مصدر مذکر مؤنث نہیں ہوتا ویسے لغت بھی جو ہے ہاں وہ کسی مسلک سے اس کا تعلق نہیں.